نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آپ کے شہر چنئی میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے. شیخ حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب کی دعوت پر آج اس مرکز میں آپ سے روبرو ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بہترین موقع مجھے دیا ہے. ابھی آپ نے صحابہ کرام کے تعلق سے شیخ کا خوبصورت خطاب سماعت کیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری گفتگو کا عنوان جیسا کہ پوسٹر وغیرہ سے آپ کو پتہ چلا ہوگا، رشتوں میں محبت کیسے پیدا کریں. آپ جانتے ہیں انسان اور دوسرے حیوانات میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان رشتوں، ناتوں، تعلقات سے گھرا ہوتا ہے. ہمیں سے ہر انسان، ہمیں سے ہر شخص کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا باپ ہے. ان تمام رشتوں میں ہم بدے ہوئے ہیں. کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں، کچھ رشتے سسرالی ہوتے ہیں.
کچھ رشتے تعلقات کے ہوتے ہیں، دوستی کا رشتہ، پڑوس کا رشتہ. ان رشتوں میں کبھی کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر، مس انڈرسٹینڈنگ، مس کنسپشن کی بنیاد پر کبھی کبھی درار بھی آ جاتی ہے. ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے میں ناچاقی ہو گئی، کئی سال ہو گئے باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے. رشتوں میں آنے والی ان دراروں کو کیسے ختم کیا جائے؟ بھائی بھائی میں پیدا ہونے والی ان دوریوں کو کیسے مٹایا جائے؟ اس بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم کیا کریں؟ کون سے اصول اپنائیں؟ کون سی چیزیں اپنائیں کہ یہ جو رشتے ہیں جن میں ہم اور آپ بندھے ہوئے ہیں، ان رشتوں کو ہم سنبھال سکیں؟ یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، ٹاپک ہے. مجھے 11 بجے تک بولنے کا حکم ملا ہے. میں اپنی گفتگو کو 30 پوائنٹس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. یا سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں 30 ایسے فارمولے آپ کو بتاؤں گا، 30 ایسے طریقے بتاؤں گا کہ اگر ہم نے ان کو اپنایا تو ہم رشتوں میں محبت پیدا کر سکتے. سب سے پہلی چیز، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا سب سے پہلا اسلامی طریقہ، آپ جانتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ سلام کرے. یہ سلام کیا ہے؟ دنیا کی ہر قوم میں ملاقات کے ٹائم کچھ الفاظ ہیں. کوئی گڈ مارننگ کہہ کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے. ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی اپنے معبودوں کا نام لیتے ہیں. مگر ہمارے اسلام میں ملاقات کے ٹائم جو الفاظ سکھائے ہیں وہ دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام تہذیبوں اور تمام کلچر سے بالکل الگ ہے. اس میں ہم اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا بھی اتنی بہترین کرتے ہیں. ہم جب کسی سے سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں آپ کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ السلام اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے. ہم نے السلام علیکم کا، ہم نے اللہ کا نام بھی لے لیا اور ہم نے سامنے والے کی سلامتی کی دعا بھی کر دی، اس کے لیے رحمت کی دعا کر دی، اس کے لیے برکت کی دعا کر دی، اور دنیا کی تمام چیزیں آ گئی اس سلام کے اندر. دنیا میں اس سلام کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. سلام کی جگہ آپ آداب کہیں، آپ خوش آمدید کہیں، مرحبا کہیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن سلام کی جگہ کوئی چیز نہیں لے سکتی. یہ سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کبھی کبھی برسوں کی دشمنی ایک سلام سے ختم ہو جاتی. آپ جانتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مسلک ہیں. فرقوں اور مسلکوں میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ سب سے پہلے سلام پر پابندی لگاتے ہیں. کہتے صاحب فلاں سے سلام مت کیجیے گا، سلام کلام بند کرو ان سے. یعنی گویا کہ نفرت پھیلانے والوں کو پتا ہے کہ سلام ہوتا رہے گا تو محبت برقرار رہے گی. تو تعلقات اور رشتوں کی حفاظت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام کو بڑھاوا دیں. سلام ہمارا، جب بھی ہمارا بھائی ہم سے ملے، ہمارا دوست ہم سے ملے، ہمارا پڑوسی ہم سے ملے، ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی ہم سے ملے، ہم سلام کریں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اے مسلمانوں، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی محبت کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں
ایک دوسرے کے دل میں محبت کیسے پیدا ہو، اس کا طریقہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اے میری امت کے لوگو، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں اگر تم اس کے اوپر عمل کرنے لگو گے تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے گی. افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. سلام دلوں کی دشمنیوں کو ختم کرے گا. آج ہمارے سماج میں دولت اور پیسے کا زور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب سلام میں بھی ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں. ہم سے لو گریڈ کا آدمی ہے، ہم سے کمتر درجے کا آدمی، ہم سلام نہیں کرتے. یاد رکھیں، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام بھی خاص خاص لوگوں کو کیا جائے گا، چن چن کے کیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سلم علی من تعرف وعلی من لا تعرف، جسے تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو. ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، اسٹیشن پر ہیں، کہیں پر بھی ہیں. ہمارا اگر ایمان والا کوئی بھائی ہم سے ملتا ہے، ہم گفتگو کا آغاز سلام سے کریں. یہ ہماری شریعت نے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے. دوسری چیز، تعلقات اور رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ. آپ جانتے ہیں کہ آج بنا مطلب کے کوئی 5 منٹ بھی کسی سے ملتا نہیں. جہاں معلوم ہو کہ ہمارا فائدہ ہے وہاں ہم 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے، اور جہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا وہاں ہم 5 منٹ بھی اپنا قیمتی ٹائم ہم دینا نہیں چاہتے. تعلقات نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ملاقات کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ سے محبت کرے تو کبھی کبھی بنا کسی مقصد کے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے جائیے، صرف اس لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس کی فکر کرتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی محبت ہے. ملاقات کرنے سے بھی محبت بڑھتی ہے میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتہ راستے میں اس سے ملا. فرشتہ بولا کہاں جا رہے ہو؟ فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، بولا کہاں جا رہے ہو؟ این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ بولا میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں، فلاں بستی میں جا رہا ہوں. فرشتہ بولا ہل علیک من نعمت تربھا، کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا تم شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے جو تم اس کا احسان اتارنے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں اس لیے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. اب فرشتہ کیا جواب دیتا ہے؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. فرشتہ کہتا ہے انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ، کہ جیسے تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. آج ہماری سوسائٹی میں میرے بھائیوں اس کا تصور نہیں ہے. ہمارے خیال اور تصور کے باہر کی چیز ہے کہ ہم کسی سے یوں ہی ملنے کے لیے چلے جائیں. ہاں پیسے کا کوئی معاملہ ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی ہو، کوئی دعوت ہو، کوئی کھانے پینے کا پروگرام ہو، تبھی ہم جاتے ہیں. ملاقات، ملنا جلنا، اپنی بزی ٹائم میں، اپنی بزی شیڈیول میں ٹائم نکالیا. بہت سارے لوگ ہیں بھائی، الگ مکان میں رہتے ہیں، الگ گھر میں رہتے ہیں، کبھی کبھی بھائی سے ملنے جائیں، بچوں کو لے کے جائیں. ملاقات کرنے سے بھی رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر 3، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا تیسرا طریقہ، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، آپ کے باپ آپ سے ناراض ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے. بات کرنے سے بات بنتی ہے. کبھی کبھی یہ جو کنورسیشن گیپ ہے نا، بات چیت کرنا ہم جو بند کر دیتے ہیں، اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں.
جب تک ہم بات نہیں کریں گے بات ختم نہیں ہوگی. آپ کے ماں باپ کی غلطی ہے مان لیجئے, اور آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں. آپ سوچتے ہیں جب میں غلط نہیں تو میں بات کیوں کروں؟ غلطی تو میرے ابو کی ہے, میری امی کی ہے, بلا وجہ انہوں نے میرے اوپر یہ بات کہہ دی, الزام لگا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ بات نہیں کرتے. لیکن کیا آپ کے بات نہ کرنے سے آپ کی ماں نہیں ہے؟ آپ کے باپ نہیں ہے؟ آپ کا بھائی نہیں ہے؟ یاد رکھیں, ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنا حق مانگیں. ہم باپ سے کہیں کہ آپ ہمیں ہمارا حق دیجئے, ہم بھائی سے کہیں کہ ہمارا حق دیجئے. ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے, یہ ٹریننگ دیتی ہے, یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں. آج کی دنیا کا مزاج کیا ہے؟ لوگ اپنے ادھیکار مانگتے ہیں, اپنے رائٹس مانگتے ہیں, اپنے حقوق مانگتے ہیں. ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی. پورا قرآن اٹھاؤ, اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اے بچوں تم اپنے ماں باپ سے اپنا حق مانگو, اے ماں باپ آپ اپنی اولاد سے اپنا حق مانگیے. اللہ نے اولاد سے کہا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر. اللہ نے ماں باپ سے کہا تم اپنی اولاد کا حق ادا کر. تو بیٹھیے, ٹائم دیجیے, اس سے بھی غلط فہمی دور ہوتی. ماں باپ اگر مشرک ہیں, ماں باپ اگر کافر ہیں, ایسی بات ہے کہ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا پاپ, سب سے بڑا گناہ شرک ہے. مگر ماں باپ اگر مشرک ہیں تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں بھلائی کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تمہارے ماں باپ اگر تمہیں شرک کرنے کی تعلیم دیں, تمہیں شرک کرنے پر ابھاریں, تم سے کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو, فلا تطعهما, تو تم اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننا, تم ان کی یہ غلط بات ہرگز نہ ماننا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن ان کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تم ختم نہ کرنا, ماں باپ کا حق ادا کرتے رہنا. ہاں ان کی یہ غلط بات مت ماننا. غور کیجئے میرے بھائی, ماں باپ شرک کی بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے اتنے پر بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع نہیں کیا, کہا کہ ان کے ساتھ رہو, وصاحبہما, ان کے ساتھ رہو. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے, وہ بڑے کنورسیٹیو ہوتے ہیں, بڑے ریزرو ہوتے ہیں, کسی سے ملتے نہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہماری شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ ریزرو ہو کر رہے ہیں, کسی سے بات نہ کریں, کسی کے لیے ٹائم نہ نکالیں. نہیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم, وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے, جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوتا ہے, ان کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے, وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ, اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے. جب آپ ملیں گے جلیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو بری بھی لگیں, کچھ آپ کے مزاج کے خلاف بھی باتیں ہوں, تو آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے. جب آپ ملیں گے جلیں گے تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا. ہر آدمی آپ کی تعریف نہیں کرے گا. 4 ملیں گے تو ایک آپ کی برائی بھی کرے گا. 3 آدمی آپ سے مسکرا کے ملیں گے تو ایک غصے سے بھی ملے گا. 2-4 آپ سے دوستی کریں گے تو 2-4 ایسے بھی ملیں گے جو آپ سے دشمنی کا جذبہ بھی رکھے گا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب ملو گے جلو گے تو تکلیف ملے گی, تکلیف پر صبر کرنا پڑے گا. کیا پیاری بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں سے ملتا ہے اور لوگوں کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ملتا جلتا نہیں. لہذا ہماری شریعت ہمیں سوسائٹی میں رہنے کا حکم دیتی ہے. جنگل میں اور پہاڑ میں جا کے رہنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوتا. اسی سوسائٹی میں رہنا ہے, اسی سماج میں رہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا. تو رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ تیسرا طریقہ ہے کہ ہم اٹھیں بیٹھیں, ہم لوگوں سے ملے جلیں. نمبر 4, چوتھا طریقہ, ہم بات چیت بند نہ کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہماری کسی سے جھڑپ ہو جاتی ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے تو پہلی بات ہمارے منہ سے کیا نکلتی ہے, آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں. ارے کتنے تو ایسے ہیں کہ مرتے دم تک بات نہیں کرتے, اور مرنے لگتے تو اپنے لڑکے سے کہتے تو بھی بات کرنا, خبردار اپنے چچا سے بات نہیں کرنا,
خبردار اپنے دادا سے بات نہیں کرنا. اللہ اکبر. ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ 72 گھنٹے سے زیادہ کسی سے رشتہ ختم کرنا، کسی سے تعلق ختم کرنا، کسی سے بات چیت ختم کرنا حرام ہے. آپ زندگی بھر کی بات کرتے 72 آورز، 72 گھنٹے سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلقی نہیں کر سکتے، آپ کسی سے رشتہ ناتا ختم نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال. 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ ختم کرے، تعلق توڑ دے. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تعلق جب توڑ دیتے ہیں 2 بھائی آپس میں، 2 دوست آپس میں، تو حال کیا ہوتی ہے، حالت کیا ہوتی ہے؟ فَيَلْتَقِيَانِ، دونوں ملتے ہیں، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، تو ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہے اور اتفاق سے مسجد میں آیا اور نماز میں اس کے بازو میں وہ کھڑا ہے تو وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس کے بازو میں کھڑا نہیں ہونا مجھ کو. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ راستے میں دونوں مل جاتے ہیں تو ایک کا منہ پورب کی طرف، ایک کا منہ پچھم کی طرف ہے. اللہ کے پیارے نبی نے نقشہ کھینچا، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، ایک کا منہ ادھر، ایک کا منہ ادھر ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اور حدیث کا آخری ٹکڑا تو غور کرنے کے لائق، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب 2 بھائیوں میں کچھ جھگڑا ہو جائے تو بہترین وہ ہے جو سلام میں پہل کر دے. آج تو یہاں یہ ہوتا ہے، میں کیوں پہل کروں، میں کیوں پہل کروں، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میری ناک شان گھٹ جائے گی، میری عزت کم ہو جائے گی، میری ویلو گھٹ جائے گی. ارے تیری ویلو دنیا کی نظر میں گر بھی گئی تو کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تیری ویلو بڑھ گئی، اسلام کی نظر میں تیری ویلو بڑھ گئی. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں، وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. اگر 2 بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو بہترین دونوں میں وہ ہے جو سلام میں پہل کر کے بات کو ختم کرے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. نمبر 5، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ ہمیشہ 12 بجے رہتے ہیں، ایسا لگتا کبھی مسکراتے ہی نہیں. وہ گھر میں بھی آئیں گے تو بچے ڈر جائیں گے، بیوی ڈر جائے گی، اور بڑے فخر سے دوستوں سے کہیں گے میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں. ارے تم آدمیوں کی شیر ہو، کیا ہو تم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ جب کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کے ملتے تھے. ہمارے لیے ہمارے نبی کا اخلاق نمونہ ہے. ہم گھر میں جائیں، دوستوں سے ملے، سوسائٹی میں جائیں، مسجد میں جائیں، جہاں کہاں پر بھی جائیں، ہماری چہرے پر ایک مسکراہٹ، کبھی کبھی ایک مسکراہٹ جو ہوتی ہے نا، وہ سامنے والے کے دل پر بہت اثر کر دیتی ہے، وہ دل کی تلخی کو ہٹا دیتی ہے. اور کبھی کبھی انسان کے چہرے پر چھائی ہوئی سختی بنی ہوئی بات کو بگاڑ دیتی ہے. تو رحم کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجیے، بچوں سے پیار کیجیے، گھر میں بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کیجیے، اپنے اندر رحمت کا برتاؤ پیدا کیجیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن کو چوم رہے تھے. آپ اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے. یہ محرم کا مہینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام بہت لیا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور ان کے بھائی، ان سے بڑے بھائی حضرت حسن تھے. حسن اور حسین یہ دونوں اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے اور لاڈلے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے تھے. ایک دیہاتی آدمی وہاں پہ تھا، موجود تھا.
دیہات کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑے ان کے مزاج میں تھوڑا اکھڑپن ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے. تو وہ جو دیہات سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کو چومتے، بچوں کو کس کرتے؟ ان لی عشرۃ من الولد، میرے 10 بچے، میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں چوما. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اولا املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پتہ یہ چلا کہ بچوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا، بچوں سے پیار کرنا، بچوں سے لاڈ پیار کرنا، یہ انسان کے دل میں رحم کی نشانی ہے. بے رحم ہے وہ آدمی جو ہمیشہ بچوں کے ساتھ سختی کرتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بچے سے بھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتے. بچوں کو، بہت سے ٹیچروں کو دیکھا گیا، ٹیچرز کو دیکھا گیا، بچوں کو ایسی مار دیتے ہیں بچوں کے بیچاروں کے ہاتھ پیر زخمی ہو جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ ٹریننگ دی ہے کہ ہم اپنے اندر رحم کا جذبہ پیدا کریں، ہم بے رحم نہ بنیں. نمبر 6، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ہدیہ اور تحفے کا لین دین کریں. کبھی دوست ہے اس کو گفٹ کر دیں، بہن ہے اس کو کچھ گفٹ کر دیں. ہمارے یہاں گفٹ میں بھی ادلا بدلی ہوتی ہے. شادی میں اس کے یہاں سے دعوت آئی تب میں دعوت دوں گا، جب دعوت دینے کی بات آتی ہے تو ہم پہلے لسٹ چیک کر دیں، کس کے یہاں سے کارڈ نہیں آیا اس کو کٹ کرو. اللہ کے بندو، یہ اصول نہیں ہے. آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو بھی متعلقین ہیں، جو بھی پڑوسی ہیں، انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا، وہ ان کی غلطی تھی، وہ غلطی آپ مت دہرائیے. آپ ہدیہ اور تحفے کا لین دین کیجئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو ایک دوسرے کو، اس سے محبت بڑھتی ہے. میں سعودی عرب گیا تھا پچھلے سال، وہاں میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو عطر جو ہے، خوشبو، وہ بہت ایک دوسرے کو دیتے ہیں. مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. آپ خوشبو کا اتنا کثرت سے استعمال کرتے. تو عطر کیا ہے؟ 150 کی ایک چیز ہے. ایک انسان نے اپنے دوست کو عطر دے دی، اب جب تک وہ عطر ہے اس کے پاس، وہ عطر لگاتا رہے گا، آپ اس کو یاد آتے رہیں گے. وہ عطر لگائے گا، اس کی خوشبو اس کو محسوس ہوگی، وہ کہے گا یار یہ فلاں نے دی تھی. اللہ اکبر. مٹھائی دیں گے تو ایک ہی دن میں کھا کے ختم کر دے گا، لیکن عطر دیں گے تو جب لگائے گا تب آپ یاد آئیں گے. تو اب یہ آپ لوگ یہاں سے یہ سبق مت لے کے جائے گا آج سے کسی کو گفٹ دیں گے تو عطر ہی دیں گے، ایسا نہیں ہے. کچھ بھی گفٹ کرنے سے محبت بڑھتی ہے. تحادو تحابو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. نمبر 7، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے؟ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے شاید سنی ہو. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. چلیے میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہے. کیا ہے؟ نمبر 1، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرو تو سلام کرو. نمبر 2، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب دعوت دے تو دعوت قبول کرو. نمبر 3، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کبھی آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے کہ بھائی آپ کے پڑوس میں فلاں صاحب رہتے ہیں، ان کا لڑکا کیسا ہے آپ جانتے ہیں، میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. اب آپ سوچتے ہیں یار اگر اس کو میں نے صحیح بات بتا دی تو وہ میرے پڑوس میں رہتا ہے، اس سے میری بات بگڑ جائے گی. وہ پڑوسی ہے، اس کا حق ہے آپ کے اوپر، مگر یہاں مشورہ مانگنے والے نے مشورہ مانگا ہے تو صحیح مشورہ. اگر واقعی میں وہ لڑکا مناسب نہیں ہے، وہ رشتہ مناسب نہیں ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ دیکھیے میری نظر میں یہ مناسب نہیں ہے، آپ اپنے طور پر تحقیق کر لیں، جانچ کر لیں. تو کسی بھی معاملے میں آپ سے کوئی رائے مانگے، مشورہ مانگے، صحیح مشورہ دیں. اور نمبر 4، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، آپ کے مسلمان بھائی کو آپ کے سامنے چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو آپ یرحمک اللہ کہیے.
اور نمبر 5 وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کیجیے. اور عیادت کرنے کا بھی طریقہ سمجھ لیجیے. کوئی بیمار ہے، آپ اس سے ملنے گئے تو وہاں تھوڑا سکون کی بات کیجیے کہ اس کی بیماری اچھی ہو جائے، اس کو سکون ملے. کچھ لوگ جاتے ہیں نا بیمار کے پاس تو الٹی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے آپ بیمار ہیں، اسی بیماری میں تو میرے چچا کا لڑکا چلا گیا، اوپر چلا گیا. اب وہ بیچارہ، اس کے اندر زندگی کی تھوڑی بہت امید ہوگی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ تو مجھے مارنے چلے آئے. تو عیادت کے آداب. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ جاتی ہیں ہاسپٹل میں یا رشتہ دار میں کوئی بیمار ہے دیکھنے کے لیے گئی، اب وہاں جا کے وہ دیور کی، جیٹ کی، ادھر کی ادھر کی، نند کی، بھابھی کی وہ باتیں شروع کر دیتی ہیں، بیمار بیچارہ اور بیمار ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا. آپ جائیں ایسی باتیں کریں جس سے بیمار کا دل خوش ہو، اس کی بیماری اس کو ہلکی لگنے لگے. آپ کو پتا ہے کہ اس بیماری میں اس کا اچھا ہونا ممکن نہیں ہو، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی آپ حوصلہ دیں اس کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے حوصلہ دینے سے انسان کے اندر مینٹلی، دماغی طور پر اس کے اندر جو فیلنگ پیدا ہوتی ہے، جو احساس پیدا ہوتا ہے، اس سے اس کی صحت اچھی ہونے لگتی ہے. تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اور چھٹا حق کیا ہے؟ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُوا، اور مسلمان بھائی اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک. اللہ اکبر. مر گیا ہے وہ، لیکن ہمارا رشتہ اس سے ختم نہیں ہوا ہے، اس کے جنازے میں ہم شریک ہوں، ابھی بھی اس سے رشتہ باقی ہے. اس کے جنازے میں جائیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس کے دفن میں شریک ہوں گے. یہ بھی اس مسلمان بھائی کا ہمارے اوپر حق. تو یہ 6 حق یاد رکھیں. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا حق، سلام کریں. سلام کرے، آپ خود سلام کریں یا اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دیں. اور ایک بات اور یاد رکھیں، سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے. سلام آپ نے کسی کو نہیں کیا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن سلام آپ کو کسی نے کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو سلام کرے تو جواب دیں، دعوت دے تو دعوت، یہ تو سب کو معلوم ہے، یہ والا حق سب کو پتا ہے. دعوت دے تو فوراً قبول کر لینا ہے نا. تو دعوت دے، دعوت قبول کریں. اور تیسرا حق یہ ہے کہ مشورہ دے، مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دیں. چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کو چھینک آئی ہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، آپ یرحمک اللہ کہیں. پانچواں حق یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو عیادت کریں. چھٹا حق یہ ہے کہ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں. 7 چیزیں ہو گئی. نمبر 8، کبھی آپ کا کوئی تعلقاتی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست آپ کے گھر آئے تو آپ مہمان نوازی کریں. اب یہاں پر بھی لوگ کیا کہتے ہیں، ارے میں اس کے گھر گیا، اس نے چائے نہیں پوچھی، میں کیوں اس کی مہمان نوازی کروں؟ یہ اسلام کا طریقہ نہیں. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے گھر میں جو مہمان آئے اس کی تعظیم کریں، اس کی تکریم کریں، اس کی مہمان نوازی کریں. آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غار حرا میں قرآن کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی اور اللہ نے آپ کے اوپر رسالت کی ذمہ داری ڈالی تھی، آپ گھبرائے گھبرائے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ. گرمی کا موسم ہے لیکن اللہ کے پیارے نبی سردی سے کانپ رہے ہیں. حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی جاتی ہیں، چادر لاتی ہیں، کمبل لاتی ہیں اور نبی اکرم کو چادر اڑاتی ہیں. اے اللہ کے رسول اے میرے شوہر کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے نبی پورا ماجرا اپنی بیوی کو سناتے ہیں اور پوری بات سنانے کے بعد کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ، اے میری بیوی، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. آپ اتنی گھبراہٹ میں، اس ذمہ داری کے بوجھ سے آپ اتنے گھبرائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین بیوی کا کردار ادا کرتی ہیں اور جواب دیتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ذلیل نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے تو ضرور یہ ذمہ داری آپ کے ذریعے پوری ہوگی. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف، اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو بھوکا نہیں جاتا ہے، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں.
آج ہمارے مکان شاندار ہو گئے، گھروں میں ٹائلز لگ گئے، باتھ روم میں ٹائلز لگ گئے، گھروں میں اے سی لگ گئی، ہم نے ترقی کر لی، مگر اللہ کی قسم ہمارے دل چھوٹے ہو گئے، ہمارے دل چھوٹے ہو گئے۔ آج مہمانوں کا آنا باعث برکت نہیں بلکہ مصیبت، ہمارے خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں مصیبت سمجھتی۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن سلام، یہ پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ کے انصاری صحابہ اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لیے دوڑ پڑے تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا کہ میں دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، دکھنے میں کیسے، لک وائز کیسے، چہرہ کیسا ہے۔ کہتے جب میں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تبینت، تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، نبی کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے، یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور کہا کہ جو پہلا جملہ، جو پہلی بات میں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ کیا سنی تھی؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ نبی کی زبان سے پہلا ارشاد میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو، کھلانے کا جذبہ پیدا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں بستر پہ تو کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم اطمینان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے میرے بھائی، مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ صحابہ کرام کی سیرتیں پڑھیے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایسی مثالیں پیش کی ہے مہمان نوازی کی کہ ہم مرتے دم تک وہ مثالیں نہیں پیش کرتے۔ صحابہ کرام بھوکے رہ کے مہمان کے سامنے کھانا کھانے کا انہوں نے ناٹک کیا ہے، کھانا کھانے کی ایکٹنگ کی ہے، اپنی خالی پلیٹ میں منہ چلایا ہے اور چمچ کی آوازیں پیدا کی ہے، لیکن مہمان کو خالی پیٹ نہیں جانے دیا ہے۔ یہ آداب ہیں اسلام کے مہمان نوازی کے میرے بھائیوں جو ہماری شریعت میں سکھا۔ تو مہمان، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی آپ کے گھر مہمان بن کے آیا ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کریں، مہمان نوازی سے بھی رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9، دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلقات کے لوگوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے صفوان بن عبداللہ، یہ اپنے سسرال گئے۔ ان کے سسر کا نام ہے ابو دردا، صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، ابو دردا، اور ان کی ساس کا نام ہے ام دردا۔ تو جب یہ اپنے سسرال گئے تو ان کی ساس نے ان سے پوچھا اتريد الحج العام، مجھے پتا چلا ہے کہ تم اس سال حج پہ جا رہے ہو، صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو ان کی ساس نے کہا فدعوا اللہ لنا بخیر، تم حج پہ جا رہے ہو ذرا ہمارے لیے دعا کرنا۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کی ساس حدیث پڑھ کے سنا رہی ہیں۔ اس زمانے میں عورتیں اللہ کے رسول کی حدیثیں سن کے یاد کرتی تھی اور پھر سناتی تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں، ان کو ٹی وی کے سیریل کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا، وہ تقریریں سنتی بھی ہیں تو ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکل گئی۔ صرف سننا نہیں ہے، اس کو دماغ میں بٹھانا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کا یوز کرنا ہے، اس کو پہنچانا ہے۔ اب یہ عورت ہیں حضرت ام دردا، یہ اپنے داماد کو حدیث سنا رہی ہے۔ کیا سنا رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے دعا کروں اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے، اس دعا سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے، آپ میرے سامنے نہیں ہیں لیکن آپ یاد ہیں مجھے، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، جب مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب ہم اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ فرشتہ، الگ سے فرشتہ بھیج رہا ہمارے لیے، اور ہم جیسے جیسے دعا کرتے ہیں فرشتہ ہماری دعا پر آمین کہتا ہے،
اور آمین کہنے کے ساتھ ساتھ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اللہ تم کو بھی یہ سب چیزیں دے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے دوست کے کاروبار میں برکت دے، اس کے اہل و عیال میں برکت دے. فرشتہ آمین کہتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے تم کو بھی یہ سب چیزیں ملیں. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو. اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا، کہ ہماری دعا قبول بھی ہو رہی ہے، گارنٹی بھی اس کی مل رہی ہے، اور ہم اپنے دوست کے لیے دعا کر رہے ہیں، ساتھ میں ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے. لہذا آپ اپنے دوستوں تعلقات والوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کے لیے دعا کریں. یہ دعا بہت مفید ہے، اس سے آپ کے دوست کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی بڑھے گی اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. نمبر 10، میں شاید زیادہ وقت لے رہا ہوں، بھی 10 ہی چیزوں بھی 30 چیزیں بیان کرنا. آپ لوگ بھی سوچیں مولوی صاحب تو بہت لمبا بولیں گے، اب تھوڑا شارٹ کروں گا میں انشاءاللہ. نمبر 10، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا 10واں طریقہ جو ہماری شریعت نے بتایا ہے کہ ہم بڑوں کی رسپیکٹ کریں اور چھوٹوں سے کیا کریں بھائی مارے، ان کو محبت کریں، شفقت کریں. بڑوں کا سمان کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور چھوٹوں پر پیار کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آپ کو ملے گی ترمذی شریف کے اندر، صحیح روایت ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا. وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر محبت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا مقام نہ جانے. آج کل تو حالت یہ ہے کہ چھوٹا بچہ گلی میں سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے اور کہہ رہے اے بچے کیا کر رہا ہے تو، سگریٹ پی رہا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے ارے جا بڈھے، ایسے بولتے ہیں. یہ آج کے بچوں کی یہ ہمارا جو کلچر پنپ رہا ہے وہ یہ حال ہے. کسی شاعر نے کہا ہے سنبھل کر گفتگو کرنا بزرگوں، کہ اب بچے پلٹ کر بولتے. اب تو وہ حالت ہے کہ بڑے چھوٹوں سے سنبھل کے بولتے، پتہ نہیں کون سی بات کا پلٹ کے جواب دیتے. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے میرے پاس، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اسلام کی تہذیب کیا ہے کہ ہم سے چھوٹا اگر ہے تو ہم محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں، اور بڑا ہے تو عزت اور احترام کا برتاؤ کریں. آپ کہیں پر بھی ہیں، اگر عمر میں آپ سے بڑا، آپ دکان پہ سامان بھی لینے گئے ہیں، آپ کسٹمر ہیں، وہ دکاندار ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، لیکن اگر وہ بڑا ہے تو بڑے کی بڑائی آپ کو قائم رکھنی ہے. آپ چچا کہہ کے، انکل کہہ کے بات کریں، آپ بڑے کو بڑائی دی. ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے دین کا کلچر ہے. تو اس سے بھی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر 11، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خوشی میں غم میں شریک ہوں. آپ اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو، اپنے پڑوسی کو مصیبت میں بے سہارا نہ چھوڑیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یسلمہ، اور مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جتنی دیر ہم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. تو سکھ دکھ میں کام آئے، ضرورت میں کام آئے. نمبر 12، اپنے دل کو ایسا بنائیں کہ اس دل میں دوسروں کی بھلائی کا اور خیر خواہی کا جذبہ. اس دل سے حسد کو نکالیں، اس دل سے بغض کو نکالیں. ہماری شریعت، ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے. ہماری شریعت کسی کا برا چاہنے کا نام ہی نہیں. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو دوسروں کا برا چاہے. ارے مسلمان تو وہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ راستے سے بھی گزرے تو تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. یہ مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین لوگوں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا للہ، ہم اللہ کے لیے بھی خیر خواہی چاہتے ہیں. اللہ کے لیے خیر خواہی چاہنے کا مطلب یعنی ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. ولی رسول ہی، اور رسول کے لیے بھی ہم خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں، مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، ہم ان کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. وعامتہم، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. تو دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرو میرے بھائیو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. نمبر 13، گھر میں، سماج میں، سوسائٹی میں، مسجد میں، مدرسے میں، مرکز میں، ہر جگہ اسلامی کلچر یہ ہے کہ آپ مشورے کا ماحول پیدا کریں.
ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. گھر میں ہیں آپ, کوئی بات ہے, بچے بڑے ہیں, بچوں سے بھی مشورہ کریں. کبھی کبھی کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, ارے میں باپ میں ہوں نا, میں کیوں بچوں سے مشورہ کروں, میں کیوں بیوی سے مشورہ کروں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا میٹر ہے جو مشورہ کرنے کے لائق ہے, آپ مشورہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نبی سے بھی زیادہ کوئی عقل مند ہے, آپ سے بھی زیادہ کوئی جینیس ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے میرے نبی, آپ کوئی معاملہ آ جائے, کوئی چیز آ جائے, اپنے صحابہ سے مشورہ کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مسلمانوں کے کام شورا سے چلتے ہیں, مسلمانوں کے کام مشورے سے چلتے ہیں. مسلمان ڈکٹیٹر نہیں ہوتا, مسلمانوں کے گھر ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلتے. تو مشورے کا ماحول پیدا کرنے سے بھی ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. نمبر 14, غیبت نہ کریں ایک دوسرے کی. غیبت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کے اندر کوئی برائی دیکھی, اب وہ برائی آپ دوسروں سے بیان کر رہے ہیں. آپ کہیں گے مولوی صاحب جب برائی ہے تو بیان کرنے میں حرج کیا ہے؟ ارے بھائی, برائی ہے تبھی تو غیبت ہے. وہ برائی نہ ہوتی تو الزام ہوتا, تہمت ہوتی, بہتان ہوتا. مسلمان بھائی کے اندر اگر کوئی عیب ہے اور وہ عیب ایسا ہے کہ اس سے سماج کا کوئی نقصان نہیں, اس کا پرسنل نقصان ہے, آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں, لیکن دوسروں کو کے سامنے اس کو ذلیل نہ کریں, اس کے عیب پر پردہ ڈال دیں. یہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی. اور یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات کے اندر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اے ایمان والو تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے جانور کا بھی ہم گوشت نہیں کھا سکتے, ہمیں سوچ کے گھن آتی ہے. چے جائے کہ ہم کسی مرے ہوئے انسان کا گوشت کھائیں. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ سپوز کرو, اپنے دماغ میں یہ ڈالو, یہ تصور پیدا کرو کہ ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ مر گیا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہم چاقو سے کاٹ کاٹ کے اس کی بوٹی نکال کے کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا فَكَرِهْتُمُوهُ, تمہیں گھن آ رہی ہے نا, تو جتنی گھن تمہیں اس سے آ رہی ہے اتنی ہی گھن تمہیں غیبت سے آنی چاہیے. غیبت نہ کرو. آج سماج میں کتنے جھگڑے ہیں, کتنے اختلافات ہیں, اسی غیبت سے پیدا ہو رہے ہیں. اور میری مائیں بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں, آج کے پروگرام میں آئی ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں, کیونکہ عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں 4 عورتیں بیٹھ جاتی ہیں تو سب کچھ پاسبل ہے, ان کا چپ رہنا پاسبل نہیں. عورتیں بیٹھی ہیں تو باتیں کریں گی, اور جو باتیں کریں گی وہ پازیٹیو کم نیگیٹو زیادہ ہوں گی. ایک دوسرے کی غیبت اور برائی چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے بہت بڑا گناہ ہے, اور اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں, اس سے عداوتیں جنم لیتی ہیں. میرے بھائیوں, محبت پیدا کرنے کے لیے غیبت کو ختم کرنا پڑے گا. نمبر 15, یہ تو ہو گئی غیبت. اور ایک ہوتا ہے تانا مارنا. تانا مارنا, اشارے بازی کرنا, اشارے سے کسی کو برا بھلا کہنا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بھی نفرتیں جنم لیتی ہیں. قرآن کریم کا 30واں پارہ اٹھائیے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, بربادی ہے, جہنم ہے ہر اس انسان کے لیے جو ہومزہ ہے, لومزہ ہے. یہ ہومزہ اور لومزہ کیا ہوتا ہے؟ ہومزہ کا مطلب ہوتا ہے جو زبان کے ذریعے کسی کے اندر عیب نکالے, اور لومزہ کا مطلب ہوتا ہے جو اشارے سے کسی کی برائی بیان کرے. اللہ کہہ رہا ہے ہومزہ اور لومزہ کے لیے بربادی ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ برباد ہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم میں جائیں؟ میرے بھائیوں, تان و تشنیع کرنا, اشارے بازی کرنا یہ حرام ہے. اس سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی. نمبر 16, چغلی نہ کریں. چغلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خبر رکھنا, لوگوں کے گھر کی باتیں, لوگوں کی عیب کی باتیں پتہ کرنا اور اس کو پھیلانا. بہت بڑا گناہ ہے. اسلام پرائیویسی کا حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں جاسوسی کرنے سے منع کرتا ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے اگر کوئی آپ کے دروازے میں کان لگا کے آپ کی باتیں سن رہا ہے, آج کے زمانے میں تو یہ سب بہت عام ہو رہا ہے نا, کال ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لوگوں کے میسجز چیک کیے جا رہے ہیں. اسلام میں یہ تمام چیزیں منع ہے میرے بھائی. آپ کسی کی کال اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں, یہ غلط ہے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو کال کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پھر ریکارڈ کر کے واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں.
اور کہتے ہیں میں نے فلاں سے بحث کی، فلاں سے ڈیبیٹ کیا، فلاں کو میں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. یہ سب چیزیں میرے بھائیوں صحیح نہیں ہیں. اسلام پرائیویسی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام دوسروں کی جاسوسی کرنے سے منع کرتا ہے، دوسروں کی چغلی کرنے سے منع کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے. اللہ کے رسول دو قبروں کو دیکھتے ہیں. آپ صحابہ سے کہتے ہیں انہما لیعذبان، اے میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، اور اے میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ جب گناہ بڑا نہیں ہے تو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کے پیارے نبی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ عوام کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. کیا گناہ کرتے تھے دونوں؟ نبی اکرم نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، اس میں سے ایک آدمی جب پیشاب کرتا تھا تو لوگوں کے سامنے کرنے لگتا تھا، پردہ نہیں کرتا تھا. آج کل یہ کلچر چلا ہے نا، پینٹ کی زپ کھولی کہیں پر بھی شروع ہو گئے. غلط ہے یہ، غلط ہے یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ حیوانیت ہے. پیشاب اور پاخانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پکے لیٹرین نہیں ہوتے تھے، لوگ میدانوں میں جاتے تھے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ یہ بتایا کہ آدمی کہیں آڑ میں چلا جائے، لوگوں کی نظروں سے دور چلا جائے تاکہ لوگوں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے. تو ایک آدمی پیشاب کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا، اور دوسرا آدمی کیا کرتا تھا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغلی کھایا کرتا تھا، وہ لوگوں کی باتیں ادھر ادھر کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کی خبریں سن سن کے ادھر ادھر پھیلایا کرتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے اس ٹائپ کے، ان کو اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چل جائے تو ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، اور وہ پیٹ تب تک نہیں پچکتا ہے جب تک وہ بات دوسرے کو نہ بتا دے. اچھا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر کوئی راز کی بات پتا چل جائے تو اپنی سہیلی کو بتا کے کہتی دیکھو یہ بہت راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں. اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی سہیلی کو بتاتی ہے اور کہتی دیکھو بہت راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں. اور اس طریقے سے پورے سوسائٹی میں اور پورے محلے میں وہ بات پھیل جاتی ہے. تو چغلی کھانے سے بھی میرے بھائیوں تعلقات خراب ہوتے ہیں اور محبت ختم ہوتی ہے. نمبر 17، کسی کا نام نہ بگاڑے. کسی کا نام اگر ڈھنگ کا ہے ٹھیک ہے، نام آپ نہ بگاڑیں. ولا تنابزوا بالالقاب، نام نہ بگاڑے اور کسی کو تانا نہ مارے. جیسے کوئی آدمی پہلے بے نمازی تھا، اب نماز پڑھنے لگا، اب آپ کا اس سے کسی بات پہ ڈسپیوٹ ہو گیا، آپ کہتے ارے جاؤ یار تم بڑے نمازی بن گئے، میں تم کو جانتا نہیں ہوں، تم 1 سال پہلے کیسے تھے. یہ بہت غلط بات ہے. کوئی آدمی پہلے شراب پیتا تھا، آج اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اصلاح ہو گئی اس کی، اب وہ نمازی ہو گیا، پابند شریعت ہو گیا، دیندار ہو گیا. اب آپ سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا، آپ نے تانا مار دیا، ارے جاؤ میاں میں جانتا نہیں تم کو، تم 1 نمبر کے پیکڑ تھے، پیتے تھے تم شراب. یہ ایک کسی کی پچھلی زندگی کا تانا دینا. ارے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التوبۃ تہدم ما قبلھا، توبہ کرنے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے. اس نے اللہ سے توبہ کر لی، یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ. آپ کون ہوتے ہیں اس کو تانا مارنے والے؟ ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو اس کے پرانے کسی گناہ کا تانا مارنا یا برے نام سے یاد کرنا یہ شریعت میں حرام ہے میرے بھائیوں. اس سے بھی غلط فہمی جنم لیتی ہے، اس سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں. نمبر 18، کسی کے جسم کو بنیاد بنا کے اس کے اندر عیب نکالے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کی ہائٹ کم ہے، کسی کی ہائٹ زیادہ ہے. انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہے. لیکن میرے بھائیوں ہم کسی کے جسم کو بنیاد بنا کے اس کے اندر عیب نکالیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت صفیہ. ان کی ہائٹ کم تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیا صفیہ کی بات کرتے ہیں، صفیہ تو ایسی ہیں ویسی ہیں ناٹی ہیں. انہوں نے حضرت صفیہ کو ناٹی کہہ دیا، ان کی ہائٹ کو بنیاد بنا کے برا بھلا کہہ دیا. اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتها، اے عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہی ہے کہ سمندر میں اگر ملا دی جائے تو پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے، پورے دریا کا پانی خراب ہو جائے۔ انسان کے جسم کو بنیاد بنا کے اس کے اندر عیب نکالنا، اس سے بھی نفرتیں جنم لیتی ہیں اور محبتیں ختم ہوتی ہیں۔ نمبر 19، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی تعلقاتی ہے، اس نے آپ کو اپنی مصیبت میں یاد کیا، اس کے اوپر قرضہ آ گیا، بچہ بیمار ہو گیا، اس نے فون کیا، بھائی مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، آپ 10,000 اس کو دے سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے فوراً پلہ جھاڑ دیا، ارے نہیں بھائی تم تو جان رہے ہو آج کل کاروبار بہت پریشانی میں گزر رہا ہے، کیسے کیسے گزر ہو رہی ہے، آپ نے جان چھوڑا لی۔ یہ آج کا مزاج ہے، یہ حقیقت، یہ ریئلٹی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ آج کوئی کسی کے کام نہیں آنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائی کو اگر آپ نے چند پیسوں کے ذریعے اس کے ضرورت پر آپ کام آ گئے تو دنیا میں تو اس سے اور آپ سے جو محبت اور تعلق پیدا ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی، جب آپ مصیبت میں ہوں گے، جب آپ تکلیف میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی دنیا کی مصیبت دور کر دی، دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دی، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں کو اس سے دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو کسی پریشان حال آدمی کے اوپر آسانی کرے۔ آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، آپ نے 1 سال کے ایگریمنٹ پر قرضہ دیا، 1 سال گزر گیا، آپ قرضہ لینے گئے، آپ نے دیکھا بیچارہ ابھی ہمارا قرضہ دینے کے لائق نہیں ہے، آپ نے اس کو ڈھیل دے دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب ہوگا تب دے دینا، آپ نے اس پریشان حال کو آسانی کر دی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ ومن ستر علی مسلم، اور جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیا۔ آج تو کوئی پردہ نہیں ڈالتا ہے، آج تو سب بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، کسی کا عیب پتہ چل جائے، اپنے 100 عیب معاف ہیں، لیکن سامنے والے کا کوئی ایک عیب پتہ لگ جائے ہم اس کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ومن ستر علی مسلم، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر پردہ ڈال دیا، اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 20، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا 20واں طریقہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی مصیبت اور پریشانی کا مذاق نہ اڑائیں، مزے نہ لیں۔ کوئی پریشان حال ہے، آپ مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نہ کریں، لیکن آپ مذاق بھی نہ اڑائیں، آپ مزے نہ لیں۔ یہ بھی آج کی اس خود غرض دنیا کا ایک دستور ہے، لوگ دوسروں کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں مذاق اڑاتے، ہنستے ہیں۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، بادشاہت دینے والا اللہ ہے، بادشاہت چھیننے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ ہے، دولت چھیننے والا اللہ ہے۔ کتنے کروڑ پتی ہے آج بھکاری بن گئے، کتنے بھکاری ہیں آج اربوں کے مالک بن گئے۔ میرے بھائیوں، دولتیں آئیں گی جائیں گی، بلڈنگیں بنیں گی اور گریں گی، بادشاہتیں آئیں گی اور جائیں گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور اپنی جگہ قائم رہے گا۔ لہٰذا کسی کی پریشانی کا مذاق نہ ہو۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے، جو اللہ کے نافرمان تھے، وہ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کنکھی سے، اشارے سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر جاتے تھے تو مزے لے لے کے بیان کرتے تھے، وہ تو اس مصیبت میں، وہ تو اس، کبھی کسی کی مصیبت کا مذاق نہ اڑائے۔ نمبر 21، کسی کو اللہ نے آپ سے زیادہ پیسہ دیا، آپ سے زیادہ نام دیا، آپ سے زیادہ شہرت دی، اب آپ اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں،
ارے یار اتنا پیسہ میرے پاس کیوں نہیں, اتنا نام میرا کیوں نہیں, اتنی اونچی بلڈنگ میری کیوں نہیں, اتنا بزنس میرا اتنا آگے کیوں نہیں. کمپٹیشن کریں مگر بہت زیادہ کمپٹیشن کے چکر میں نہ پڑے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ نے آپ کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے, کائنات کی کوئی طاقت وہ رزق آپ سے چھین نہیں سکتی, اور جو رزق آپ کے مقدر میں نہیں لکھا ہے, اللہ کی قسم وہ رزق آپ کو کوئی دے نہیں سکتا ہے. آپ کوشش کریں, آپ ہاتھ پیر ماریں, آپ محنت کریں, اور جو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. کمپٹیشن کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تنظروا الی من هو فوقکم, اپنے سے اونچے لوگوں کو بہت زیادہ مت دیکھا کرو. آج ہماری نظریں جب پڑتی ہیں, ہماری ماں بہنوں کی جب نظریں پڑتی ہیں, ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں پر پڑتی ہیں. ارے اس کو دیکھو, اس کا کپڑا کیسا تھا, اس کی بلڈنگ کیسی تھی, اس کا مکان کیسا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, اے میری امت کے لوگوں, میری تعلیم یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو, اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے, فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, جب اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوگی. آج آپ نے اپنے سے قیمتی کسی کو کپڑا پہنے دیکھا, آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اے اللہ, اس کو اتنا خوبصورت کپڑا پہننے کو ملا, مجھے کیوں نہیں ملا. کبھی سڑک پہ جاؤ, سردی کے موسم میں کسی غریب آدمی کو سردی کے موسم میں ٹھٹرتے ہوئے دیکھو, اور سوچو کہ کم سے کم اللہ نے تمہیں سستا ہی صحیح کپڑا تو عطا فرمایا ہے. اونچی اونچی بلڈنگوں کو دیکھ کر اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان پر افسوس کرنے والوں, دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے, جو اسی آسمان کے نیچے فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. ہم دوسروں کو ہوٹل میں ہزاروں کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے آہیں بھرتے ہیں. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بچے صبح شام بھوکے رہتے ہیں. صبح کو کھانا ملتا ہے, شام کی کوئی گارنٹی نہیں, شام کو کھانا ملتا ہے, صبح کو کوئی گارنٹی. میرے بھائیوں, اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے, اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو, شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, زیادہ کمپٹیشن کے چکر میں نہ پڑو. دیکھیں, ہاں جہاں دین کا معاملہ آ جائے, جہاں نماز کا معاملہ آ جائے, جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے, وہاں کمپٹیشن کرو. ریاکاری سے دور ہو کر کے, تکبر سے دور ہو کر کے دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرنا کوئی خراب چیز نہیں ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اللہ فرماتا ہے میرے بندو, جنت میں جانے کے لیے کمپٹیشن کرو, جنت میں جانے کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے. غزوہ تبوک کا موقع ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اپیل کرتے ہیں, اے میرے صحابہ, اسلام کی اس جنگ میں ہمارے پاس سامان نہیں, ہمارے پاس ہتھیار نہیں, تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے لاؤ میرے پاس, اللہ کی مدد کرو, اللہ کے رسول کی مدد کرو. صحابہ کرام اپنا اپنا تعاون لا کے دیتے ہیں, اپنی اپنی چیزیں لا کے دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, میں اپنے گھر گیا, اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا, اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا, آدھا گھر میں چھوڑ دیا, آدھا ایک بیگ میں, ایک تھیلے میں پیک کر کے لے کے آیا, اور دل میں خوش ہو گیا. ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں نیکی کے معاملے میں, ہمیشہ ابو بکر دین کے معاملے میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں. آج عمر ابو بکر سے آگے نکل کے دکھائے گا. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اپنے سامانوں کا پیکٹ رکھ دیتے ہیں, سامان کھول کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی پوچھتے ہیں, ما ابقیت لأہلک, اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں, ابقیت لہم النصف, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہیں کہ آج ابو بکر سیکنڈ نمبر پہ چلے جائیں گے, آج عمر کا نمبر پہلا ہوگا, آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں, وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کے آئے ہیں, وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس اپنے سامان کو رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, ما ابقیت لأہلک, اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں, ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا, میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی کچھ نہیں چھوڑا ہے, سب لے کے آیا ہوں. آج اسلام کو میری ضرورت ہے, آج دین کو میری ضرورت ہے. دولت پھر سے آئے گی, سامان پھر سے آئیں گی, چیزیں پھر سے آئیں گے, مگر آج میرے دین کو میری ضرورت ہے, میں سب کچھ لے آیا. عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. عمر فاروق نے کہہ دیا, اللہ کی قسم عمر پوری زندگی کبھی ابو بکر کے برابر نہیں پہنچ سکتا نیکی کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, تقوی کے معاملے میں. میرے بھائیوں,
کمپٹیشن کرنا ہی ہے تو کبھی نماز کے لیے، راتوں کو تہجد کے لیے، کبھی دین کی راہ میں قربانی کے لیے کمپٹیشن پیدا کرو. دنیا کے لیے تو کمپٹیشن کرنے والے بہت ہیں. نمبر 24، مذاق میں بھی کسی کو تکلیف نہ دے. مذاق کرنا منع نہیں ہے، مذاق اڑانا منع ہے. مذاق کیجئے، مذاق اڑائیے مت. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات کے اندر، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اے ایمان والو، خبردار کسی کا مذاق مت اڑاؤ. تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اے عورتوں، اے ایمان والی عورتوں، تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے. مذاق اڑانے کی وجہ سے بھی دوستی ختم ہوتی ہے، تعلقات ختم ہوتے ہیں، غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. مذاق میں بھی دوسروں کو تکلیف نہ دیں. نمبر 25، آپ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے آپ دنیا کے لیے نفع بخش بنیں. آپ کے وجود سے، آپ کے ذریعے سماج کو کچھ ملے، آپ کے ذریعے لوگوں کا نقصان نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیفٹی فیل کریں، ان کو لگے کہ ہاں ہم سیف ہیں، وی آر سیف. اس سوسائٹی میں، اس گھر میں ایک مسلمان ہے، وی آر سیف. آپ کے وجود سے لوگ سیفٹی فیل کریں، لوگ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کریں، لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. اور ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، شاید یہ حدیث آج آپ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں. یہ حدیث آج شاید آپ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں. اپنے کان اور دل کے دروازے کھول کر کے یہ حدیث سنیے اور اس حدیث کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے. یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 176، 176. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعهم. اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی وہ ہے، اللہ کو سب سے پیارا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. اور اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ نماز، روزہ نہیں. سرور تدخلہ علی قلب مسلم. آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دیا، اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دیا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے. او تکشف عنہ قربتن. کسی مسلمان بھائی کی کوئی تکلیف دور کر دی. او تقضی عنہ دینا. اس کے قرضے کو ادا کر دیا. او تطرد عنہ جوعا. یا اپنے کسی بھوکے بھائی کو کھانا کھلا دیا. یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے. وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں. اللہ کے پیارے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، یہ بہتر ہے کسی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے. یہاں اعتکاف کی توہین نہیں ہو رہی ہے، معاف کیجئے گا. یہاں اعتکاف کی ویلو کو گھٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، اعتکاف بہت بڑی نیکی ہے مگر لوگوں کے کام آنا یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے. آج ہم نے روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، بس انہی چیزوں کا نام دین سمجھ رکھا ہے. میرے بھائیو، یقیناً روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مگر لوگوں کے کام آنا یہ بھی ایک اس مسلمان کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری ہے. بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے. نمبر 26، آپ کی گفتگو میں سختی نہ ہو، آپ کی گفتگو میں نرمی پائی جائے. اچھی گفتگو سے لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں، بری گفتگو سے لوگ دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں اپنے نبی سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، نرم گفتار بنایا ہے، میٹھی زبان والا بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اے میرے نبی، اگر آپ سخت زبان ہوتے، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ کا دل کٹھور ہوتا، آپ کا دل ہارڈ ہوتا، آپ کا دل سخت ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو نرم بنایا، آپ کی زبان کو میٹھا بنایا، اس لیے آپ کے صحابہ آپ کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، ورنہ سخت زبان
انسان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کو میٹھا بناؤ، اپنے اندر نرم گفتاری پیدا کرو، بہت سخت لب و لہجے کے مالک مت بنو۔ نمبر 27، کوئی آدمی ہے آپ کا تعلقاتی، آپ کا دوست، آپ کے سامنے ہے تب بھی اس کی بھلائی چاہو، اور آپ کے سامنے نہیں ہے تب بھی اس کی بھلائی چاہو، برائی مت چاہو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، مسلمان اپنے بھائی کی خیر خواہی چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو۔ نمبر 28، بہت سارے لوگوں کو غصہ بہت تیز آتا ہے، کہتے ہیں ان کا غصہ ان کی ناک میں ہے، ناک پر ہے۔ غصہ نیچرل ہے، مگر غصے کو کنٹرول کریں، غصے کو قابو میں رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی وصیت کر دیجیے، مجھے کوئی وصیت سمجھتے ہیں؟ کوئی امپورٹنٹ بات بتا دیجیے، کوئی اہم بات بتا دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ صحابی نے پھر پوچھا ہے اللہ کے رسول کوئی امپورٹنٹ بات بتائیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ انہوں نے کئی بار پوچھا، نبی نے کئی بار وہی جواب دیا۔ پتہ یہ چلا کہ غصے کو کنٹرول کرنا، غصے کو قابو میں رکھنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے۔ کبھی کبھی غصے سے بھی باتیں بگڑتی ہیں، خاندان بگڑتے ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں۔ نمبر 29، انتقام اور بدلہ لینا آج کی دنیا میں اس کو بھی ناک اور شان کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ارے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بدلہ لوں گا، میں انتقام لوں گا۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے نبی کا اخلاق پڑھو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال کی زندگی میں اللہ کی قسم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء یؤتی الیہ، اللہ کے پیارے نبی کو لوگوں نے کیا کیا کہا، لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی لا کے ڈالی، آپ کی گردن میں چادر ڈال کے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، مگر آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حتی تنتہک حرمات اللہ، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت پامال ہوئی، اگر کوئی حرام کام ہوا، اگر معاشرے میں کوئی غلط کام ہوا، آپ کو غصہ آیا، آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، مگر اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے انتقام لینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے باتیں بنتی نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں محبت پیدا ہو، تعلقات میں نرمی آئے، تعلقات میں محبت آئے، تو انتقام لینے کی صفت اپنے اندر سے نکالیے۔ اور نمبر 30، کبھی بھی اگر کوئی آپ کے کام آئے، آپ کی مدد کرے، آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ شکریہ ادا کریں۔ اللہ کا شکریہ تو سب لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے بھی اگر آپ کے ساتھ بھلائی کریں تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر تو سب سے پہلے ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے اگر موجود ہوں، بنارس سے تقریباً 2000 کلومیٹر کی دوری پر، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ مگر میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں مرکز السلام کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ حقیقت میں اللہ کا ناشکرا ہے۔ تو اس کو زندگی کا اصول بنا لے۔ کبھی بھی آپ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے دل میں تو جو فیلنگ ہے، جو احساس ہے، وہ اپنی جگہ، زبان سے آپ جزاک اللہ خیرہ بول دیں۔ جزاک اللہ خیرہ بولنے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ ایک دعا بھی ہو گئی، آپ نے شکریہ بھی ادا کر دیا، آپ کے نام اعمال میں نیکی بھی لکھ دی گئی۔ تو یہ 30 چیزیں ہیں میرے بھائیوں۔ میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت امپورٹنٹ اور اہم چیزیں ہیں۔ اور حقیقت میں اگر ان چیزوں کو ہم عملی جامہ پہنائیں، ان کو صرف سن کے یہاں سے نہ چلے جائیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ 30 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، لیکن جو بھی باتیں ہیں جہاں تک آپ سے پاسبل ہو، آپ ان کے اوپر بھئی آپ سلام تو کر ہی سکتے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے دعا تو کر ہی سکتے ہیں، آپ کے جو 6 حق بتائے گئے مسلمان بھائی کے اس کو تو آپ پورا کر ہی سکتے ہیں، آپ غیبت اور چغلی سے تو اپنے آپ کو بچا ہی سکتے ہیں۔
تو جہاں تک ممکن ہو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے، کیونکہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان 30 باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. ہماری نیکیوں میں، ہمارے نامہ اعمال میں آج کے اس پروگرام میں آنا اور شامل ہونا لکھا جائے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. جو لوگ ہم میں سے کسی ذہنی، جسمانی اور مینٹل یا کسی بھی طریقے کی تکلیف میں ہے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ ہماری جائز خواہشات اور تمناؤں کو پورا فرمائے. رب العالمین ہماری روزی روٹی میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں صحیح منہج پر، کتاب و سنت پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے، اپنے نبی کے صحابہ سے، اپنے نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہمارے دینی مراکز کی، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو مل جل کر امن اور چین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مرکز السلام کے ذریعے مزید دین کی خدمات اس مرکز کے ذمہ داروں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے. رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.